الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ حضور کا میلاد ہمیشہ اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ یہ کوئی 12 ربیع الاول کا محتاج نہیں تھا، کیونکہ میلاد لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ حضور کا ذکر کرنا۔ کیونکہ جب ہم دھوکہ دینے لگتے ہیں نا، کسی کو دھوکہ دینے لگتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کی علمی صلاحیت نہیں دیکھتے کہ اس نے کس علم سے لکھا ہے، بلکہ دھوکہ دینے والا صرف پروپوگنڈا کرتا ہے، کسی کے بارے میں صرف پروپوگنڈا کرتا ہے۔ اس پروپوگنڈے کا توڑ بھی کرنا چاہیے۔ آپ حضور علیہ السلام کی حکمت دیکھیں کبھی بھی، تو آپ ہمیشہ پروپوگنڈے کا توڑ کرتے تھے۔ کبھی کسی چیز کو چھوٹا بنا دیتے تھے، بالکل ہی چھوٹا۔ مثلاً کافر کچھ مارے گئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کی لاشیں ہمیں دے دو، پیسے لے لو۔ ہم نے کہا ان کی لاشوں کے پیسے لینے، اٹھاؤ ان کو۔ اب کیا کیا؟ چھوٹا بنا دیا، بڑا کیا ہی نہیں کہ پیسے دے دو۔ ان کی اہمیت ہی نہیں رکھی کہ میرے نزدیک کافر کی لاشوں کے پیسے ہی نہیں ہیں، لے جاؤ۔ حضور کو سمجھنا پڑتا ہے، اپنے نبی کو سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ جو ہمیں زندگی ملی ہے وہ ملی ہی اسی لیے ہے کہ ہم نے اللہ کریم کی بندگی کرنی، اور بندگی کرنے کے لیے بالکل سوچ کے دروازے اسی طرف قرآن و سنت کے مطابق لگا کر رکھنے پڑتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا، یہ پروپوگنڈے کے زیر اثر ہیں، سارے کے سارے رسم و رواج کے زیر اثر ہیں۔ میں نہیں یہ سمجھ سکتا کہ ہم لوگ کوئی بڑا تیر ماریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک خود کو ٹھیک کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ معاشرے کو نہیں، خود کو ٹھیک کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ خود کسی اصول اور قانون پر آ جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے پھیلانا تو بہت مشکل کام ہے نا، یہ تو کیٹیگری علیحدہ ہو جائے گی نا، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میں دین کا ٹھیکہ لے کر آگے پھیلاؤں گا، اصل بھی یہی ہے، یہ یاد رکھیے۔ جو کیا کہتے ہیں اصلاح تبلیغ کرنے سے ہوتی ہے نا، وہ کسی طریقے سے نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جس کے گھر میں اس کی اپنی نہیں سنی جاتی، جس کے گھر میں اس کی اپنی نہیں سنی جاتی، وہ دین کی کیا سنائے گا؟ تم چھوٹا یہ مفہوم سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور جس کے گھر میں اس کی مانی ہی نہیں جاتی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کردار کا کچا ہے، اس کی مانی ہی نہیں جاتی، اسے با کردار ہونا پڑے گا۔ کتنا زور لگانا پڑے گا اس کو سمجھانے کے لیے، اسے لینا دینا پڑتا ہے نا، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خوشیوں کو مارنا پڑتا ہے، اپنے سکون کو مارنا پڑتا ہے۔ جب ایک کوئی بلڈنگ تیار کرتا ہے تو کتنی مشقت سے کرتا ہے، ایک باپ جائیداد بناتا ہے کتنی مشقت سے بناتا ہے۔ اس طرح جو ہماری جائیداد ایمان ہے، وہ بھی تو بنانی پڑتی ہے نا، ایک لفظ کو اپنے اندر سمیٹنا پڑتا ہے۔ اور میری کہانی جو ہوتی ہے وہ عام نہیں ہوتی، ذرا سوچ سمجھ دینے والی ہوتی ہے۔ میری جو باتیں ہوتی ہیں یہ آپ کے فکر، آپ کے علم میں اضافہ کریں۔ بھاگنے نہیں میں دیتا کوئی کہ بھاگ جاؤ، میں کہتا کیا کہتے ہیں میدان میں رہ کر لڑنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ اور ہمارا والی وارث خود ہمارا اللہ ہے۔ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں۔ اس کی بھی میں مثال دے دیتا ہوں توحید کے متعلق۔ ہمارا ایک دوست تھا، بہت محبتی تھا، فوت ہو گیا، بہت ہی محبتی تھا، فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو ہمارے گھر میں خبر پہنچی، مجھے بھی پہنچ گئی، ہمارے گھر والوں کو بھی پہنچ گئی۔ ہمارے گھر والوں نے کہا آپ کو معلوم ہے عدنان فوت ہو گیا ہے؟ میں کہا ہاں معلوم ہو گیا۔ اچھا وہ رو رہے تھے، میرا سپاٹ چہرہ تھا، میرے ریئیکشن کوئی نہیں تھا۔ اب وہ رو رہے ہیں، اب وہ مجھے جھاڑے ڈال رہے ہیں۔ کیا ڈالے؟ تاڈا تے دل ہی بڑا سخت ہے نا، تاڈے تے رحم نادی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب وہ مجھے جھاڑے ڈال رہے ہیں۔ اچھا محبت وہ مجھ سے کرتا ہے، محبت وہ مجھ سے کرتا ہے، رو گھر والے رہے ہیں، محبت وہ مجھ سے کرتا ہے، رونا تو مجھے چاہیے نا۔ میں کیوں خاموش ہوں؟ اس لیے کہ میں مقام رضا پر ہوں۔ مقام رضا والے چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتے نہیں ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں وہ چلا گیا ہے وہ اچھی جگہ ہے، وہ بری جگہ نہیں ہے، اللہ کے پاس گیا ہے، جہاں درد درد سب ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو یہاں سے جانا پسند نہیں کرتا وہ رہنا پتہ نہیں کیوں پسند کرتا ہے، کس لیے رہ رہا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ صبر کا دوسرا نام کیا ہے؟
پتھر دل ہونا، یا آپ پر الزام لگے گا کہ آپ پتھر دل ہیں، تو لے لے الزام، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، لے لے الزام۔ اس لیے سب سے بہتر یہ ہے خود کو سمجھانا، خود سمجھ جانا، اور خود اگر ایمان ہوگا تو چلیں گے نا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایمان کی 3 باتیں ہیں، نمبر 1 ہاتھ سے روک لو، نمبر 2 زبان سے روک لو، نمبر 3 دل میں برا منا لو۔ یہ ایمان کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اگر ہم ان پر نہیں ہیں، چلو اب ایمان کی بات کر لیتے ہیں۔ ایمان، سچائی سنو، اسی وقت عمل کر لو کہ میرا والی وارث اللہ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، کام شروع کر دو، پہلا درجہ یہ بھی ہو جائے گا۔ دوسرا ارادہ کر لے، کروں گا۔ تیسرا اسے کنڈیمپ تو کرے گا میں برا ہوں، اپنے آپ کو برا کہیں تو صحیح کہ میں برا ہوں۔ اگر تینوں نہیں ہیں تو پھر چوتھی مجھے نہیں سمجھ آتی، چوتھی مجھے نہیں سمجھ آتی۔ آرٹیکل میں لکھ رہا تھا، ہم لفظ بولتے ہیں حاضر ناظر، لفظ کیا بولتے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا، حاضر ناظر لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ جو حاضر ناظر لفظ بولتے ہیں، بٹ صاحب کیوں بولتے ہیں حاضر ناظر؟ ہم مانتے ہیں کہ وہ حاضر ناظر ہے، نہیں، ہم اس لیے بولتے ہیں ہمیں اور کوئی لفظ نہیں آتا، ہمیں اور کوئی لفظ نہیں آتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حاضر ناظر چھوڑیں، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، شک ہے کوئی؟ میرا نبی رحمت للعالمین ہے، کوئی شک نہیں۔ آپ اس سے بڑا کوئی لفظ نبی کے لیے دکھائیں، جو اللہ کریم نے لفظ دیا نا اس سے بڑھ کر کوئی لفظ دکھائیں، دے نہیں سکتے۔ رحمت للعالمین، رب العالمین، رحمت للعالمین، جہاں جہاں بھی رحمت حضور وہاں مثال ہے، جس عالم میں بھی ہیں رحمت للعالمین ہے۔ آپ ان سے یہ کیا کہتے ہیں اسٹار چھین تو نہیں نہ سکتے۔ اب اس پر میں پوچھ سکتا ہوں کہ رحمت للعالمین اللہ کریم نے نبی کریم کو فرمایا، اس کی شرح کر کے دکھا دے کوئی مائکہ لا، کوئی مائکہ لا، رحمت للعالمین کی شرح کر دے، مطلب کیا ہے اللہ کا مطلب کیا ہے، کہاں سے نکالے گا؟ بس یہ باتیں تو کرتے رہیں گے نا، رب العالمین اللہ رب ہے سارے جہانوں کا، رحمت للعالمین حضور رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے، یہ تو کچھ بھی شک نہیں نا، لیکن اس کی شرح کر کے دکھا دے کہ بھئی اس کی شرح کیا بنتی ہوگی، رحمت للعالمین۔ تو یہ میں اس لیے کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کیا کہ آپ کے پاس حاضر ناظر لفظ ہے، لفظ ہی نہیں ہے، کوئی بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس حاضر ناظر لفظ، آپ نے سنا ہی حاضر ناظر ہے، آپ نے سنا ہی حاضر ناظر ہے، ہمارا نبی حاضر و ناظر ہے، حاضر و ناظر و غیب کو چھوڑ، یہ بھی کیا کم ہے تیرے عیب چھپائے ہوئے ہیں، ہم نے سنا ہی حاضر ناظر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ اب اس پر بھی آگے چلتے ہیں، غور و فکر سے میری بات سننی ہے، اور مجھے آپ نے، کیونکہ آپ نے آگے سکھانا ہے لال، ٹھیک ہے نا، آگے آپ نے بیٹے سکھانا ہے، ہم اپنے دشمن تھوڑی ہیں۔ میں تو کہہ رہا کہ لڑنا نہیں ہے، سمجھنا ہے، ہم لڑ رہے ہیں، میری مان جو، میں جہاں بیٹھتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہے، ٹھیک کہتا ہوگا، میں نے کب کہا ہے، میں تو جاننا چاہتا ہوں تمہاری کتابیں کیا ہیں، تمہارے اصول قانون کیا ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے، باقی کہانی میں خود ہی تلاش کر لوں کہ کہانی کیا ہے، کیونکہ کتابیں ایک سی ہوتی ہیں، اصول و قانون میں فرق ہوتا ہے، تو اصول و قانون میں فرق ہے تو ان کو بھی جینے دو، خود بھی جینے لو، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن پروپوگنڈا نہیں کرنا، جیسے میں آگے نا ہم پروپوگنڈا کرتے ہیں۔ حاضر ناظر لفظ قرآن میں کہیں نہیں آیا، حدیث میں کہیں نہیں آیا، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کی کسی لفظی ترکیب میں بھی حاضر ناظر لفظ ہی نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کا کیا کیا، میں ایک تھپڑ مار کر حاضر ناظر باہر نکال دیا، تو کیا سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کو چاہیے کہ بھئی آپ مجھ سے پوچھیں پھر حاضر ناظر کیوں کہتے ہیں، حاضر ناظر لفظ ان کے لیے بولا کیوں جاتا ہے، اگر وہ حاضر ناظر نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
پہلی بات جب ہم پڑھتے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں جے، پھر نالی سٹ بندی مگر اللہ، مگر اللہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے نفی کرو پھر مثبت طریقے سے بات کرو. کوئی نہیں مگر اللہ، شفا دینے والا کوئی نہیں مگر اللہ، رزق دینے والا کوئی نہیں مگر اللہ. پھر طریقت میں کہا جائے گا جس مرضی منزل پر ہے، تجھے خواب اچھے آنے شروع ہو جائیں، تجھے کشف ہونا جائے، کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ میری منزل نہیں ہے، منزل اللہ ہے. یعنی جس مرضی سٹیج پر تو پہنچ جائے تیری منزل نہیں ہے. اگر تیری منزل ہے تو پھر آگے کیا ہے؟ تو بند ہو گیا. اس لیے آپ جس مرضی مقام پر پہنچ جائیں تب بھی کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف جانا. میری منزل نہ خواب، نہ کشف، نہ کرامات، میری منزل ہی نہیں ہے، ولایت کی شرط میں شامل نہیں ہے، مجھے چاہیے ہی نہیں، میری چاہت صرف اللہ ہے. اس لیے یہ نفی اسبات کے ذکر میں جب ضرب لگائی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سب کی نفی کر کے اللہ کی طرف رجوع، سب کی نفی کر کے اللہ کی طرف رجوع. رونا تو نہیں بند ہو جاتا ہے. غم کوئی نہیں دیتا مگر اللہ، پریشانیاں اس کی طرف سے آتی ہیں اللہ. ٹھیک کون کرتا ہے؟ اللہ. جادو اثر کب کرتا ہے؟ جب اللہ چاہے، ورنہ کرتا ہی نہیں. ساری کہانی تو یہیں پر آ جاتی. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. ساری کہانیاں اسی طرف پر جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں. قرآن اور احادیث میں لفظ حاضر و ناظر نہیں ہے. یاد ہو گیا کہ قرآن و احادیث میں، قرآن و سنت میں لفظ حاضر و ناظر نہیں ہے کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. تسی اتنے حاضر ہو، تسی ناظر ہو. بالکل. کیسے؟ میں بھی حاضر ناظر ہوں اس وقت، میں بھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں. حاضر ناظر ہوں، یہاں موجود ہوں اور آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ہے حاضر ناظر. حاضر ناظر کیا ہوا؟ موجود ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اس لیے میں بھی حاضر ناظر، اور آپ بھی اس وقت حاضر ناظر ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں تو دیکھ رہے ہیں نا. حاضر ناظر موجود ہیں تو دیکھ رہے ہیں. چلیں. اس لیے حاضر ناظر کوئی لفظ نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ شاہد. اصل کیا ہے؟ شاہد. انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایسے ہی ہے نا. کیا آیت ہے! انی القابہ سرکار نو دے انی شانہ بیان کرتی ہیں اللہ نے. تو شاہد، مبشر، نذیر، دائی. پتہ نہیں میرا رب جڑا نا اپنے نبی نو، اپنے محبوب نو کتنا پسند کرتا ہے. اور اسی بھی پسند کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ پسند نہ کرتے ہوتے تو حلیہ تھوڑی ہوتا. اپنی اپنی پسند ہے. سانو پسند ہے رب، سانو پسند ہے نبی. ایسے مرے اسی اتباع رسول چ بیٹھے رہنے ہیں، مزہ لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک لمحہ بھی ایسا نہ دے جس میں ہم اپنی مرضی کریں. ہمارا ہر لمحہ وہ جس میں تیری مرضی چلے. ہم اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتے. بچا لے، بچ نہیں پاتے، بچا لے، توفیق دے. کیونکہ محفل بیان کچھ نہیں، توفیق سب کچھ ہے. میرا سارا بیان اس کی توفیق پر آخر اڑ جائے گا، اٹک جائے گا. توفیق ملے گی تو دل میں جگہ بنا لے گا، نہیں تو نہیں ہوگا. نہیں تو ہم لڑتے ہی رہیں گے، آپ سوچتے رہیں گے. میں سمجھانا چاہوں گا، میں سمجھانا کیوں چاہوں گا؟ ایک بات تو پکی ہے کہ میں سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ سمجھدار ہو جائیں. دوسری بات بھی پکی ہے، میں سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. میں سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کو اصل حقیقت پتہ چل جائے. میں سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ علم میرے نبی کا فیضان ہے آپ کے اندر آ جائے. نبی کا فیضان کیا ہے؟ علم. علم و باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. علم و بغیر فقیری نہیں ہے. جو کہتے ہیں بابے، بابے علم کے بغیر ہوتے ہی نہیں ہیں. بابے علم کے بغیر ہوتے ہی نہیں ہیں. اور یہ بھی پروپوگنڈا کرتے ہیں. دیکھو جی صوفیوں نے یہ لکھ دیا، صوفیوں نے یہ لکھ دیا. حقیقت میں میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے بات کریں گے، اور جب میرے سے کوئی بات کرے گا نا، میں کہتا ہوں نہ ادھر جانی نہ ادھر جانی، صرف میرے نہ گل کرنی، مجھ سے بات کرنی. اے نہیں کہنا وہ بریلوی عالم ہے کہتا فلانا ہے کہتا دیوبندی ہے. اے نہیں کہنا تو ہے تو میں ہوں، تیسرا کوئی نہیں. تو اپنا علم میں دسنا تو میں تیروں اپنا دسا. میں اپنا موقف تین بیان کراں گا، میں اپنا بیانیہ داں گا. میرا اے ہی ہوں تو گل کر، تیرا کی؟ مجھ سے پوچھیں گے نا، میرا جواب مجھ سے لیں گے کہ باقیوں کا جواب مجھ پر تھوپیں گے. جب بھی کبھی بحث کرنی ہو نا، کبھی بھی
آپ نے دوسرا نہیں، انہوں نے کہا تیرا موقف کی ہے، میں موقف بتاؤں. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ تو علم میرے نبی کا فیضان، علم و باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. بابے علم والے، جو علم والا نہیں بابا ہی نہیں. اب اس پر بھی دیکھیں پروپیگنڈا کیوں ہوتا ہے. احادیث کی کتنی قسمیں ہیں، جس میں سب سے بدترین من گڑت حدیث ہے. کیا ہے؟ من گڑت حدیث. الصلاۃ معراج المومنین، نبی نے فرمایا نہیں، ہم کتبوں پہ لکھ دیتے ہیں. آگے لکھا ہوتا ہے الحدیث، جرم مجرم، حدیث ہی نہیں ہے، جھوٹو. میرے نبی کے دہن سے نکلی نہیں ہے بات. علم میرے نبی کا فیضان، جو اس پر نبی پر جھوٹ بانے اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لو. ہے ہی نہیں. ہمارے کتابوں میں لکھا ہوتا تھا الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اچھا بتا کس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے؟ ہے ہی نہیں. کہ ہے نہیں، دنیا کھیتی نہیں ہے لیکن حدیث نہیں ہے. من گڑت حدیث. اللہ کریم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. من گڑت. اللہ ساری دنیا سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ کریم ارحم الراحمین ہے. ارحم الراحمین ہے، حضور رحیم ہے، کریم. ان کے اس کے عطا سے اللہ ازلی ابدی ہے. اللہ چھوٹا نہیں ہے. ہم نے استغفر اللہ، جہاں پر بات آ جائے گی نا اللہ کی بیٹے، جہاں پر اللہ کی بات آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوگا نبی سے بڑھ کر اللہ ہے. اگر نبی کی شفاعت سننی ہے تو کس نے سننی ہے؟ اس کے آگے عرض کریں گے نا. ان کو معلوم ہے ان کے بغیر چارہ نہیں ہے، میرے اللہ کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے اس کو سجدہ کریں گے مقام محمود پر. اس کی بڑائی بیان کریں گے، شان بیان کریں گے. پھر اذن ہوگا، مانگو محمد دیا جائے گا. تو کس کے آگے جھکے؟ دینا کس نے؟ سب سے پیارا کون ہے؟ اس لیے کبھی بھی یہ نہ کیجیے گا کہ حضور کا مقابلہ. حضور بچا لیں گے، حضور بچائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہی بچائیں گے. جہاں پر آرڈر ہو جائے گا محبوب بس اس کے لیے نہیں، تو نہیں بچائیں گے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ایک جگہ میں نے بیان کیا، دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا اگر اللہ چاہے تو سارے مدد کرتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں کرتا. اور ایک ہی گل ہوئی. تو میں کہا تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ نہ چاہے مدد ہو جاتی؟ یہ تو شرک ہے. اللہ نہیں چاہتا، نبی چاہتا ہے. اللہ نہیں چاہتا، نبی چاہتا ہے. تو نبی اللہ کی مانے گا کہ اللہ نبی کی مانے گا؟ محبوبیت اپنی جگہ پر ہے. حکم کس کا چلے گا؟ اجارہ داری کس کی ہے؟ مناپلی کس کی ہے؟ اللہ کریم. اس کا اختیار بنتا ہے یار، اس کی شان بنتی ہے. ہم توحید کے قائل ہیں. وسیلے ضرور ہم ڈالتے ہیں مگر وسیلوں کے بغیر بھی دینے والا وہی ہے، اصل وہی ہے. اس لیے اللہ کریم کو چھوٹا نہیں کرنا، اللہ کریم کو بڑا رکھنا ہے. درجے میں ہمیشہ اللہ کریم کو بڑا رکھنا ہے. تو پہلی بات میں نے کیا سمجھائی؟ حاضر ناظر لفظ قرآن و سنت میں نبی کے لیے ہے ہی نہیں. اردو کا لفظ ہے نہیں ہے. پھر سمجھایا آپ بھی حاضر ناظر، میں بھی اس وقت حاضر ناظر، کیونکہ میں موجود ہوں یہاں پر، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ موجود ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حاضر ناظر. اور قرآن پاک میں مختلف آیات میں اللہ کے لیے اور نبی کے لیے لفظ آیا شہید، شاہد، مشہود. ٹھیک ہے جی. لفظ کیا آیا؟ شاہد، شاہد، شاہد. لفظ ان کا یاد رکھنا ہے. حاضر ناظر نہیں، میرا نبی شاہد ہے. لفظ کیا بنے گا؟ کیونکہ ہم نے قرآن اور احادیث پر ایمان لانا ہے، لفظات نہیں. حاضر ناظر ہے. پوچھا جائے حاضر ناظر، میرا نبی حاضر ناظر ہے، تو مانتا نہیں، کافر ہے. وہ پوچھتا پہ حاضر ناظر قرآن کتنے آیا؟ تو کی کرتا پہ حاضر، تو مانتا نہیں نا، کافر ہے. لو جی نال ہی کافر بناتا. وہ اللہ دے بندیا اپنا علم تے دس نا. لفظ کیا ہے؟ شاہد. لفظ کیا ہے؟ حاضر ناظر کوئی لفظ نہیں. لفظ کیا ہے؟ شاہد. اس لیے کہا گیا کفا باللہ شہیدا، کیا اللہ دیکھنے والا کافی نہیں ہے؟ اور قرآن پاک میں آیا وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر شاہد لائیں گے. ابھی ہم شاہد کر رہے ہیں، حاضر ناظر نہیں. ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے. شاہد، گواہ. شاہد کیا ہو گیا؟ گواہ لائیں گے.
اللہ کریم ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے. مر جاؤ سوچ سوچ کے، تانوں نہیں پتہ لگنا رب دی بنیاد دا، کیونکہ وہ ازلی ابدی بنیاد تہاڈی ہے، لب لو، وہ نہیں لبنی. اس لیے اس کی ذات میں غور و فکر کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. جیسے حضور علیہ السلام نے باب الوسوسہ میں بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ پوچھیں کہ چاند کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. سورج کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. فلاں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ کو کس نے بنایا؟ تو جب ایسی بات ہو تو کہنا آمنت باللہ ورسولہ اور نکل جانا، کیونکہ یہ اب ذات کی بات کرنے لگا ہے جو ازلی ابدی ہے، وہ تو سمجھ میں آتی نہیں. جو گل سمجھ آئی نہیں آئی، اس لیے یہ وسوسہ شیطان ڈال. اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو سمجھا جاتا ہے اس کی صفات کی وجہ سے، کہ اتنی 6 ارب انسانوں کو روٹی کون دے رہا ہے؟ تو دے رہا ہے. کون دے رہا ہے؟ نظام چلا کون رہا ہے؟ اس کو سمجھا جاتا ہے اس کی صفات کی وجہ سے. اللہ ذات کی وجہ سے کبھی سمجھ نہیں آتا، یہ یاد رکھیے. اللہ کریم اپنی ذات کیا ہے؟ اس کی ذات نور السماوات والارض ہے، زمین اور آسمان کا نور ہے. اس پر بھی باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں، نہیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ وہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. اللہ کچھ سمجھائے گا اور نہیں سمجھ آئے گا. ایسا تو اگے جانا نہیں، تہاڈی حد نہیں ہے، تہاڈی حد ہے بندگی کرنا، اپنی اوقات وچ رہنا. ادھر فلاسفر بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں فلاسفر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں نے کیا کہا کہ اللہ کی شان اپنی جگہ، نبی کی شان اپنی جگہ. میں نے یہ نہیں کہا جب توحید آئے گی نبیوں کی گستاخی ہو جائے گی، استغفر اللہ، میں نے یہ لفظ نہیں بولا. کیونکہ توحید جب آئے گی نبیوں کا ادب شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بات مان کر نبی کا ادب کیا جاتا ہے، اس کی بات مان کر محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، اس کی بات مان کر فتح بھی اونی کہا جاتا ہے، اور جس کی اتباع کی جاتی ہے اسے برا نہیں کہا جا سکتا، اس کی گستاخی نہیں ہو سکتی. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے لیے اور نبی کے لیے لفظ حاضر ناظر کسی کتاب میں نہیں آیا. لفظ کیا آیا ہے؟ شاہد. اس لیے اللہ کریم بھی شاہد ہے اور نبی کریم علیہ السلام بھی شاہد ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے شاہد وہ ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے. شاہد وہ ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے، گواہ کو کہتے ہیں شاہد. اور شاہد وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، کہنا میں عمل ہوندے دیکھیا دے. کہتے کہ اگر کسی نے زنا کیا ہو اور گواہ 4 متقی پرہیزگار گواہ لانے ہیں، 4 جنہوں نے دیکھا ہو ہوتے ہوئے، یعنی کہ صرف جفی پائی سی، جنہیں ہوتا ہو دیکھے ہوتا ہوا، وہ گواہی دے گا. کنا صحت ہے، رب کنا بچانا چاہتا ہے زانی نے. گواہ لا بولو 4. ہاں وہ اپنے آپ آگے کہہ دیں اسی کیتا ہے تو پھر اور گل جائے. ورنہ میرے نزدیک اج تک گواہ 4 کٹھے نہیں ہوئے متقی پرہیزگار، میرے نزدیک نہیں جو ہوئے. الزام تسی لا سکتے ہو اسی کمرے جنوں کٹھے دیکھیا باہر، الزام لگا سکتے ہو، وہ عمل ہوتے نہیں دیکھا. تو گل سمجھ آ کے نہیں آ؟ اس لیے عمل ہوتے دیکھنا گواہی ہے. جو موجود تھا تو نے دیکھا. شاہد کون ہوگا؟ گواہی. اور گواہی کون دے گا؟ شاہد شاہد وہ ہے جو دیکھتا ہے. شاہد وہ ہے جو دیکھتا ہے. اب یہی قرآن پاک فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو. ہر جگہ پر نہیں آتا اسٹامپ پیپر پر 2 گواہ 2 گواہ 2 گواہ 2 گواہ. شاہد جڑے اس وقت موجود، اور ہاں بھائی اسی کہنے ہیں بھائی ٹھیک ہے بندہ، اسی ایسی گواہی دینے ہیں، موجود ہے، موقع پہ موجود ہے اور گواہی دے رہا ہے. میں سائن کرنے لگا، میں کہتا ہوں جائیداد اس کی ہے، میں یہ دیتا ہوں کہ یہ عورت بیوہ ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، NOC دے دو. میں کہتا ہوں اس کو نو میرج سرٹیفکیٹ دے دو. یہی بات ہے. جو شاہد ہوگا وہ گواہ. آپ جب گواہی دیں گے آپ بھی شاہد ہیں. جیسے میں بھی کہہ رہا تھا آپ حاضر ناظر ہیں، موجود ہے، دیکھ رہے ہیں. شاہد کیا ہوتا ہے؟ موجود ہے، دیکھ رہا ہے. حاضر ہے، ناظر ہے. حاضر ہے، ناظر ہے. حاضر کیا ہے؟ گواہ. مطلب کو سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ حاضر ناظر ہے. شاہد کیا کرتا ہے؟ حاضر ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور دیکھتا ہے. حاضر ہوتا ہے، دیکھتا ہے، تبھی تو گواہی دے گا. اس لیے اس کو حاضر ناظر کہا گیا. اب سمجھ آیا حاضر ناظر کیوں کہا گیا؟ حاضر ناظر کیوں کہا گیا؟ شاہد کون ہوتا ہے؟ دیکھنے والا، گواہی دینے والا. وہ گواہی دینے والا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، موجود ہے موقع پر، حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے. اس لیے حاضر ناظر کہا گیا. لیکن اصل کیا ہے؟ شاہد. ہوں میں تو ایسے میں سمجھا آتا ہے، پہلے تو یہی کہنا کہ حاضر ناظر بھائی کوئی لفظ نہیں ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ شاہد. میرا دوست ہے شاہد موبائل والا، میں ویسے تمہیں سمجھانے واسطے کہہ رہا کہ تمہیں یاد ہوئی نا شاہد. تو اس لیے پھر ایک جگہ آیا وَشَاهَدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا
اس کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ان کا سمجھ آ گئی حاضر ناظر نہیں ہے, لفظ کیا ہے؟ شاہد کون ہوتا ہے؟ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو دیکھ رہا ہے, جو موجود ہے. حضور علیہ السلام قرآن مجید کے مطابق شاہد ہے جنہوں نے گواہی دینی ہے, جیسا کہ مختلف آیات کی تشریح میں احادیث موجود ہے. صحیح بخاری 4582. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ, مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. چنانچہ میں نے آپ کو سورۃ نساء کی سنانی شروع کر دی. اور جب میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے. اب یہ قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گل کی ہے کہ اے محبوب کی وقت ہوئے گا جدو ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے. تنویر شاہد بلاواں گے, حاضر ناظر آجا. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں میں جب اس آیت پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سرکار ٹھہر جا, میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روائیں. اس آیت پر آپ کی صحیح نہیں وہ نشان بیان کہتے ہیں کیا محبوب سارے ایک پاسے جدو آن گے نا تینوں گواہ بنا کے لے آؤں کہ مینوں گواہ بنا, ہر امت کے گواہ, اور حضور اس پر گواہی دینے کے لیے آئیں گے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے, ایک حدیث میں آتا ہے 1869 میں کہ یا اللہ میں ان پر اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا. یہ بھی ایک حدیث آ گئی. کب تک رہا؟ حضور علیہ السلام گواہی دیں گے سب کی جب تک ان میں رہے. آگے چلتے ہیں. صحیح بخاری 3339. قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ کریم پوچھے گا کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح عرض کریں گے بالکل. اللہ کریم حضرت نوح کی امت سے پوچھے گا کہ تم تک میرا پیغام پہنچایا گیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں, کیونکہ ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا. نبی نو دیکھ کے, اپنے نبی نو دیکھ کے پہچاننے میں گے, انکار کر دیں گے کہ کوئی نہیں آیا. اس پر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تمہاری طرف سے کوئی گواہ, شاہد, گواہ لاؤ. وہ حضور عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کے حضور میرے گواہ ہیں, حضور ان کی امت میری گواہ ہے. چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا تھا, اور یہی مفہوم اللہ کریم کے اس ارشاد کا ہے کہ ہم تمہیں ساری امت پر, سب پر گواہ لائیں گے. یہ حدیث پاک آ گئی, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور نے گواہی دینی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا امت بھی جب گواہ ہے تو وہی دیکھتی ہے. نہیں, حضور نے گواہی دینی ہے, ہم نے ان کے حق میں گواہی دینی ہے. تو کہاں سمجھ آئے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا حضور نے گواہی دی, ہم نے کہا ہمارا نبی سچا ہے, ہم بھی گواہی دیتے. وہ امت میں ہم نہیں, بڑے بڑے عالم ہوں گے نا جڑے کہندے ان کے حضور حاضر ناظر ہیں, پھر وہ شاہد ہیں جڑے کہندے ہوں گے نا, جڑے کہندے ان کے حالات مد نظر رکھتے ہیں سرکار سارے نا. آگے چلتے ہیں. اب میری بات سمجھ آ گئی نا, حضور گواہ لائے جائیں گے, اور گواہ کون ہوتا ہے؟ دیکھنے والا. حاضر اور ناظر یہ لفظ بولا جاتا ہے, لیکن اصل کیا ہے؟ شاہد. صحیح بخاری میں 4838 قرآن کی یہ آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا جب یہ اتری تو نبی کریم کے متعلق یہی اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی فرمایا تھا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں. میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. آپ نہ بدہو ہیں اور نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے, اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے. اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ عرب کی قوم کو سیدھا نہیں کر لیں گے, یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں گے. بس اسی کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو, پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے. تو ایسا حدیث تو ایک گل نکتہ, میرا نبی جتنے دل چاہیے نا اور یہ اکھا کھل جاتی ہیں, بہرا نہیں رہتا, گونگا نہیں رہتا. کہا نا کہ کھول دیں گے. میرا نبی جس کے دل میں آ جائے نا وہ کمزور نہیں رہتا. میرا نبی جس کے دل میں آ جائے وہ سننا بھی شروع کر دیتا ہے اور سمجھانا بھی شروع کر دیتا ہے, کیونکہ میرے نبی نے آ کر تعلیم ہی دینی نا اندر کے اندر. پانچویں بات,
قرآن و حدیث کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہد ہیں جنہوں نے مختلف گواہیاں دینی ہیں. اصل کیا ہوا, قرآن میں آیا لفظ شاہد. فروعی مسئلہ کیا ہوگا, کیا حضور دیکھتے ہیں؟ پہلا مسئلہ, کیا حضور دیکھتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں گواہی دینے والا دیکھے گا تو دے گا نا, گواہی دیکھتا ہوگا تو دے گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کس نے دینی ہے؟ آپ اس وقت موجود تو نہیں نہ تھے, حدیث بھی آ گئی, میں جس وقت تک موجود رہا, لیکن گواہی دینے کے لیے حضور کو بلایا گیا. عیسیٰ ابن مریم کی گواہی کس نے دینی ہے؟ حضور نے. تو حضور کو ہی بلایا گیا. کیا اس وقت حضور موجود تھے؟ نہیں, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا. لیکن کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ حضور کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں گے. ہٹے ہوئے ہیں, لفظ کیا ہے؟ ہٹے ہوئے ہیں, ہٹا دیے گئے ہیں, اس وقت ہٹا دیے جائیں گے. یہ فروعی مسئلہ. اصل کیا ہے؟ دیں گے گواہی, گواہی دیں گے. لیکن حضور کی ایک حدیث آگے چل کے بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حضور نے گواہی دینی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا کو امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہوا حضور کو علم دے دیا جاتا ہے. اگر دیکھ نہیں رہے تو بتا دیا جاتا ہے, پیش کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے ایک قسم آ گئی, وہی پہنچا دیا جاتا ہے. یا دیکھ رہے ہیں, شاہد وہی ہوگا جو گواہی دے گا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعمال, ہم جو عمل کرتے ہیں وہ نا, میری گل سننا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعمال, افعال, احوال سب کی تصدیق, تکذیب, ہدایت اور گمراہی جو جو تسی کرتے ہو سب دا مشاہدہ کر دیں. ڈر جاؤ, یہ ڈر دا مقام ہے. ہوں حاضر ناظر تے لڑائی نہیں جی رہی. لڑائی کس پر رہی؟ تمہیں دیکھ رہے ہیں اگر تو تم کر کے رہے ہو, تہاڈی گواہی دینی جی. تسی جھٹلا رہے ہو, تسی اگے ود رہے ہو, تسی پیچھے جا رہے ہو, تمہاری جانتے ہیں تمہیں اور تمہاری گواہی دیں گے, تمہاری مدد نہیں کرے گا. گواہ صرف گواہی دے گا, مدد نہیں کرے گا, وہ علیحدہ ایشو ہے. اس کو حاضر ناظر میں لے کے نہیں آنا, حاضر ناظر میں شامل نہیں کرنا کہ وہ سرکار مدد کرے گا. حاضر ناظر کا مطلب کیا ہوگا؟ حضور ہمارے احوال جو ہم نے کیا کام اس کی گواہی دیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں حضور نے گواہیاں کیسے کیسے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3747 ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, سعد جنتی, سعید جنتی اور ابو عبیدہ جرا جنتی ہیں. گواہی حضور نے دنیا کی گواہی دیتی جنتی. دیکھا کوئی سرکار نے جنت کو گواہی دے دی کہ جنتی ہیں. 3741 حدیث, رسول اللہ نے فرمایا طلحہ اور زبیر دونوں میرے پڑوسی ہوں گے. گواہی دے دی. 3739 رسول اللہ نے فرمایا جو شخص شہید کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھے تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لو, دنیا میں چلتا پھرتا شہید. گواہی صحیح بخاری 4624 حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کو کھائے جا رہے, اور میں نے عمر بن عامر حذائی کو دیکھا وہ اپنی آنتیں اس میں گھسیٹا پھر رہا تھا. یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے سانٹ چھوڑنے کی رسم ایجاد کی تھی. حضور نے گواہی دے دی. حضور یہاں پر گواہی دے رہے ہیں جنت والی جہنم والی کہ میں دیکھ رہا ہوں, یہیں سے بتا دیا. دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ اور دیتیاں کنہوں نے؟ سرکار نے دسیا ہے, سب کے سامنے دسیا, حدیثاں موجود نے کہ سرکار نے دے دی. سرکار نے صحیح مسلم میں ہاتھ جنت میں لے جاتے تھے. اینی طاقت ہے میرے نبی دی ہاتھ جنت ہی لے جاتا ہے, جہنم نو دے لینا ہے, جنت نو دے لینا ہے, سارا کر لینا ہے. رحمت للعالمین ہے ہر جگہ پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں جو کہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. لو جی پہنچتا رہتا ہے. سنن نسائی میں آتا ہے, مسند احمد آتا ہے, مسند ابن شیبہ میں آتا ہے, سنن دارمی میں آتا ہے, مستدرک حاکم میں آتا ہے, مجموع الزوائد میں آتا ہے, مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے. اب آ جاتی بات آخر والی بات کرتے ہیں. اب میری بات سمجھ میں آ گئی. حاضر ناظر اصل لفظ کیا ہے؟ شاہد کون ہوتا ہے؟ گواہی دینے والا. اور گواہی کب دی جاتی ہے؟ جب موقع واردات پر موجود ہو, حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو. اس لیے حضور حاضر ناظر کہا گیا. اور اگر یہ لفظ کسی کو برا لگے کہ اللہ کے برابر ہے تو موقف لینا چاہیے جنہوں نے یہ حاضر ناظر لفظ نکالا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے حبیب تو حاضر اور ناظر ہیں, یعنی شاہد ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر نہیں کہہ سکتے. اردو والا حاضر ناظر, اللہ تعالیٰ شاہد ہے, لیکن یہ والا حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے.
کیونکہ حاضر و ناظر کا جو لغوی اور حقیقی معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شائن کا لائق ہی نہیں. ایتھے اللہ حاضر ہے جی ناظر ہے, اللہ تعالیٰ ڈیلا گا جنہیں دیکھتا پہ نظر ہے گی تو اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض ہے. انہوں نے کہا حاضر ناظر لفظ اللہ واسطے ہے ہی نہیں. حاضر ناظر نبی کے لیے بولا جا سکتا ہے, اللہ کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے اس کا اطلاق کبھی بھی اللہ عز و جل پر نہیں کرنا چاہیے. یہ کن کا بیانیہ ہے؟ جنہوں نے کہا کہ حاضر ناظر کا لفظ بولا ہے, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نہ بھائی نہ, یہ لفظ جو ہے بولنا نہیں ہے, اللہ کے لیے نبی کے لیے بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہ حاضر ناظر نہیں اس کو کہنا, وہ شہید ہے, وہ بصیر ہے, اس لیے حاضر ناظر اس کے محبوب ہے. بات بیانیہ سمجھ میں آ گیا؟ اگلے کا بھی جو بیانیہ وہ بھی دینا چاہیے کہ جس نے یہ حاضر ناظر لفظ ایجاد کیا شاہد کا, اس کا مطلب اس نے قرآن سے گواہی دی کہ بھئی اسی ٹیبل آگے کر دیں اے ڈاٹ ایتھے ملتے ہیں, ایتھے جا کے ایتھے ملتے ہیں, تو سامنے آ گیا حضور نے نبیوں کی گواہی دینی ہے, دیکھیں گے تو دیں گے, دیکھ رہے ہیں تو دیں گے, دکھا دیا جائے گا تو دیں گے. اس لیے نبیوں کی بھی گواہی دینی ہے حضور نے, امتیوں کی بھی گواہی دینی ہے, ہر ایک کے گواہ میرے نبی, جو کچھ ہو رہا ہے سب کی گواہی اینڈ پر سب کے سامنے حضور کو ہی لایا جائے گا, جیسے مقام محمود پر حضور کو ہی لایا جائے گا, کوئی نبی نہیں آئے. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ ساروں کے اوپر گواہ آخر والا نبی ہی ہو, اس لیے وہ شاہد ہیں. حاضر کہیں ناظر کہیں آپ کی مرضی, اصل کیا ہے؟ السلام علیکم.